الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان، فضل، کرم اور شکر ہے کہ اس رب نے ہم سب کو زندگی جیسی بیش بہا اور زندگی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس زندگی کے اندر مختلف اعمال اور مختلف طریقوں سے اپنا قرب اور اپنا محبوب بندہ بننے کا موقع عنایت فرمائے. ایک انسان اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے، اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہے اور اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے تو اس کے لیے
کئی اعمال ہیں اور کئی طریقے کی صفات ہیں۔ انہی اعمال اور ان صفات کو اختیار کر کے انسان اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے اور اپنے مقرب بندوں کی بڑی تعریفیں فرمائی ہے، اور جگہ جگہ پر ان کے تذکرے فرمائے۔ ہم بالاسحار یستغفرون، انہی اللہ کے مقرب، محبوب اور پیارے بندوں میں کچھ بندے وہ ہیں جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد کی پابندی کرنے والے ہیں، جو تہجد کو پڑھنے والے ہیں، جو تہجد کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ اگرچہ نفل نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اتنے اونچے نفل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے نبی دی آپ تہجد کی پابندی کیا کریں، آپ تہجد پڑھا کریں۔ اس پہ آپ کو کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اس تہجد والے عمل کی وجہ سے، اس تہجد کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود یہ ایک خاص مقام ہے جو صرف انبیاء میں تاجدار مدینہ، محبوب کبریا، سید الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملا ہے۔ مقام محمود صرف ایک ہی انسان کو ملا، صرف ایک ہی ہستی کو ملا، صرف ایک ہی ذات کو ملا، اور وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ آپ کو فرمایا گیا فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے نبی جی تہجد کی پابندی کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، تہجد کو پڑھیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس تہجد کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ نے تہجد اور تہجد پڑھنے والوں کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا۔ پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل، مزمل یہ نبی کا صفاتی نام ہے، کملی والے کو کہتے ہیں۔ قم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں کچھ حصے کھڑے رہا کرو، رات کے وقت میں کچھ حصہ اللہ کے سامنے نماز میں گزارا کرو، رات کے وقت کا کچھ وقت اللہ کے سامنے اللہ کی یاد میں بتایا کرو۔ ایک نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے وقت میں کچھ حصہ اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو۔ تو پھر امت کو کتنا اہتمام کی ضرورت ہے، ایک امتی کو تہجد کی کتنی ضرورت ہے، اور تہجد کے اہتمام کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، وہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت میں قیام کرتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔
جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو یہ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے۔ جس کی جتنی استطاعت اس کے مطابق وہ نماز پڑھتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب سحری کا ٹائم آتا ہے، سحری کا وقت آتا ہے، رات کا آخر پہر آتا ہے، یہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ بڑے پیارے بندے ہیں، یہ بڑے چہیتے بندے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی یاد کے لیے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے تہجد کے پڑھنے کے لیے، جن کو اللہ نے پسند کیا ہے ایسے وقت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جب پورا جہاں سو رہا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، کبھی دل کے اندر درد اٹھتا ہے، کبھی دل کے اندر یہ موج اٹھتی ہے، جب سارا جہاں سوتا ہے تو ہم رات کو اٹھ کے روتے ہیں۔ جب پوری دنیا خواب کی نیند میں سوتی رہتی ہے، غفلت کی نیند میں سوتی رہتی ہے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے پیارے بندے، جن کو اللہ سے کچھ لینا ہوتا ہے، جن کو اللہ کا مقرب بننا ہوتا ہے، جن کو اللہ کا چہیتا بننا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یہ تہجد گزاروں کی تعریف فرمائی، یہ تہجد گزاروں کی صفات بیان فرمائی، جو اللہ کے سامنے اٹھ کے روتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت میں اپنے فرشتوں کی ٹولیاں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، اور پھر ان جماعتوں کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت کو پوری فہرست اور لسٹ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ فہرست لے کے جاؤ دنیا کے اندر، فلاں بستی کے اندر فلاں میرا بندہ جو میرا چہیتا بندہ ہے، جو میرا محبوب بندہ ہے، جو میرا پیارا بندہ ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری رحمت والے وقت میں، رات کے آخری وقت میں جب میری رحمتیں برس رہی ہو، جب میں اعلان کر رہا ہوں اے میرے بندوں آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں، میں تمہاری مشکلات کو دور کروں، میں تمہاری بیماریوں کو دور کروں، میں تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دوں، میں تم پر رزق کی بارشیں برسا دوں، ایسے وقت میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا پیارا بندہ سوتا رہے، میرا محبوب بندہ غفلت میں رہے۔ وہ بندہ میرے سامنے مصلی پہ ہونا چاہیے، مسجد کی چٹائی پہ ہونا چاہیے، یا اپنے کمرے کے اندر مصلی بچھا کر میری یاد میں رہنا چاہیے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، یا دعائیں مانگ رہا ہو، کسی بھی حال میں اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرشتوں کی ایک ٹولی کو، ایک جماعت کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں پر مار کر جگا دو میرے ان بندوں کو جو میرے پیارے بندے ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنایا ہے، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج کر فرشتے اس کو پر مار کر اٹھاتے ہیں اور وہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہونے کی علامت ہے، اللہ کا پیارا ہونے کی علامت ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری جماعت کو اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ اتنی بڑی فہرست لے کے جاؤ، اتنی بڑی لسٹ لے کے جاؤ، اور میرا فلاں فلاں بندہ جو ناپسندیدہ بندہ ہے، جو نافرمان بندہ ہے، جو میرے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جسے مسجد کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی فکر نہیں ہے، جا کر اس کو اس وقت میں تھپکی دے کر سلا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو جب میرے چہیتے بندے، جب میرے پیارے بندے، جب میرے محبوب بندے میری بارگاہ میں آ رہے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، ایسی گھڑی میں، ایسے وقت میں یہ ناپسندیدہ بندہ بھی آ کر کے اپنا چہرہ مجھے دکھائے، میں اس کا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا ہوں، میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے فرشتوں جاؤ اور تھپکی دے کر ان سب کو سلا دو۔ فرشتوں کی جماعت دنیا میں پھیل جاتی ہے اور ایسے تمام کے تمام لوگوں کو تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں تہجد کے وقت میں، جو اللہ کے ناپسندیدہ ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کے ساتھ ایسے وقت میں یہ بھی آوے، ان سب کو سلا دیا جاتا ہے اور یہ سب سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہیں پر جب پروگرام ہوتا ہے شادی کا یا کوئی اور فنکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو پوری رات ہم جاگیں گے، لیکن جیسے ہی 4:30 بجے یا 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، سب سو جاتے ہیں، مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے، سب کے سب سو جاتے ہیں، 1-2 بجے تک جاگیں گے، 3 ساڑھے 3 کے بعد جیسے ہی تہجد کا ٹائم شروع ہوا سب سو جائیں گے۔ اللہ ان لوگوں کو جاگتا ہوا دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا ہے کہ تہجد گزار جب تہجد پڑھ رہے ہو تو یہ نافرمان بھی ان کے ساتھ جاگ رہے ہو، سب کو سلا دیتے ہیں۔ اس وقت میں صرف اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب بندے ہی جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو کوئی بھی دین کا، اسلام کا، ایمان کا حکم نہیں چھوٹنے دیتے تھے، لیکن تہجد کا ان کے یہاں کتنا اہتمام تھا۔ صحابہ کی تہجد کبھی قضا تک نہیں ہوتی تھی۔ واقعات صحابہ کے، ایک صحابی رسول رات کے وقت کسی مجبوری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، صبح اٹھ کر کے اتنا روئے پورا دن روتے رہے۔ دوسرے دن جب سوئے تو رات کو 3 بجے شیطان آیا اور شیطان نے ان کے پاؤں میں ٹھوکر مار کر کے ان کو جگایا کہ اٹھ جاؤ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ صحابی کا ایمان بڑا مضبوط تھا، پکڑ لیا ہاتھ میں شیطان کو اور پوچھا تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے، تیرا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کی نماز قضا کروائے، لوگوں کو تہجد کے وقت میں سلائے، لوگوں کی تہجد چھڑوائے، مجھے تہجد کے لیے جگانے آیا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی شر ہوگا، بتا کیا شر ہے؟ تیرے تو ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوگی، تو خیر کر ہی نہیں سکتا ہے، تو نے خیر کا کام کیسے کیا کہ تہجد کے وقت مجھے اٹھا رہا، اٹھ جاؤ تہجد پڑھ لو؟ یہ تو فرشتوں کا کام ہے، یہ تو نیکوکار لوگوں کا کام ہے، تیرا اور تہجد کا کیا جوڑ؟ تو تہجد کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کل جو تمہاری تہجد قضا ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو مجھے نقصان ہوا، میں اس نقصان کی اب تلافی کی کوئی شکل نہیں دیکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب کبھی تمہاری تہجد قضا ہو اور پھر تم اتنا کو اتنا دوبارہ ثواب کما لو۔ تمہاری صرف ایک رات کی تہجد کی نماز قضا ہوئی اور تم پورا دن اس کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے۔ وہ جو تمہاری تڑپ تھی تہجد کے چھوٹنے پر، تمہاری جو دعائیں تھی، تمہارا تو رونا تھا، تمہارا جو تڑپنا تھا، اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، میں تو جل بھن کر کے راکھ ہو گیا، میری تو پوری زندگی کی کمائی راکھ ہو گئی ایک ہی دن کے اندر۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ابھی جگا دوں، ٹائم پر تہجد پڑھ لو تاکہ پورا دن اس کی یاد میں کڑ کر کے، تڑپ کر کے، توبہ دعائیں کر کے اللہ کو اس سے زیادہ نہ خوش کر دوں۔
اس لیے میں تمہیں جگانے آیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی تڑپ تھی۔ ایک صحابی کی صرف ایک دن کی تہجد چھوٹ گئی، اتنے وہ روئے، اتنے تڑپے کہ شیطان دوسرے دن اٹھانے کے لیے آ گیا۔ عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی ہے، ایک عظیم صحابی ہے، اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رات کے وقت میں کوئی بھی سوتے ہوئے خواب دیکھتے تو صبح کے وقت حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ تو میری بھی تمنا ہوتی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں تو آپ کے سامنے آ کر اپنا خواب بیان کروں اور آپ میرے خواب کی تعبیر بتلائیں، لیکن مجھے خواب کبھی نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ایک رات کو میں سویا، مجھے خواب نظر آیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمیوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑا کنواں ہے آگ کا، اس میں ڈالنے لے جا رہے ہیں۔ میں بہت چیخ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ ڈالو، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، زبردستی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں کنویں تک لے کے دیکھا کہ کنویں کا منہ بند پڑا ہے۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا ان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو، چھوڑ دو ان کو۔ ابھی یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ میری نیند کھل گئی، دیکھا تو میں بستر پر سویا ہوا ہوں، نہ تو کوئی آدمی ہے نہ کنواں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خواب تھا۔ صبح کے وقت میری عمر کم تھی، اس لیے مجھے ذرا شرم آتی تھی کہ میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب کی تعبیر معلوم کروں اور خواب بیان کروں۔ کم عمری کی وجہ سے مجھے شرم آتی تھی کہ میں نبی کے سامنے بولوں، اس لیے میں نے اپنی بہن حفصہ جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی اور آپ کی بیوی تھی، میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم میرا یہ خواب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کرنا اور اس کی تعبیر پوچھنا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ خواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دو جملے فرمائے خواب کی تعبیر میں، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ رات کو تہجد بھی پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اس وقت کم عمر بچہ تھا، اس وقت میری تہجد پڑھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے یہ خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہوئی، اس وقت سے موت تک میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ایسا میں تہجد کا پابند بنا، ایسی میں نے تہجد کو لازم پکڑی، کبھی میں نے تہجد کو نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں تہجد کی پابندی کے، وہ کس قدر تہجد کے پابند تھے۔ تہجد کو آپ ایک زائد چیز سمجھتے ہیں، تہجد تو اللہ سے لینے کا ایک خاص ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کو اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز لینی ہے، آپ کو مصیبتیں دور کرنی ہیں، آپ کو بیماریاں دور کرنی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں رحمتیں لانی ہیں، اپنے بچے اور بچی کے لیے مناسب رشتے ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تہجد اس کے لیے سب سے بڑا حل ہے، تہجد اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تہجد کی جس کو توفیق ہو گئی اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تہجد کی توفیق کیسے ہو؟ تہجد کی توفیق کے لیے فقہا نے اور علماء نے عجیب قسم کے واقعات اور نسخے لکھے ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے دن کے عمل کو ٹھیک کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رات کے اعمال کو ٹھیک کر دے گا اور رات کے وقت اسے تہجد کی توفیق ملے گی۔ آپ اپنے دن کے تمام اعمال کو ٹھیک کر لو، صبح سے لے کر شام تک
صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک آپ کے تمام اعمال بالکل شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، شریعت کے موافق ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کے لیے تہجد کے راستے کھولے گا، اللہ آپ کے لیے تہجد کی راہیں کھولے گا، اللہ آپ کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا آسان کر دے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردی بہت سخت ہے یا نیند پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ بلکہ تہجد اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہیں کہ ہمارے دن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے دن کے وقت میں جو کیے ہوئے کردار ہیں، یہی کردار، یہی اعمال ہمارے لیے تہجد سے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اگر ہم دن کے وقت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، اپنی زبان کو غیبت سے، گالی گلوچ سے، بدگویائی سے، کسی کو نقصان پہنچانے سے، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اللہ رات کے وقت ہمارے لیے تہجد کے راستے کھول دے گا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جلیل القدر بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں صرف ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک مجھے تہجد کی توفیق سلب کر لی گئی۔ ایک گناہ مجھ سے ہوا اور ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک اللہ نے تہجد کی توفیق مجھ سے چھین لی۔ رات کے وقت جو رونے کی صفت تھی اس کو چھین لی۔ وہ گناہ کیا تھا؟ ایک جوان آدمی اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، سب کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، تو میرے دل میں آیا یہ ریاکار آدمی ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، سب کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ صرف اس ایک عمل کی وجہ سے کسی انسان کے بارے میں میرے دل میں یہ خیال آیا اور اللہ نے 5 مہینے تک میری تہجد کی توفیق چھین لی، تہجد کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ والے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، حدیث کی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنے بڑے عالم جن کی کتابوں میں حوالے دیے جاتے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم ہو جائیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں غور کریں، ہم روزانہ کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں، کتنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم بد نظری کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کسی کو زبان سے کڑوی کسری سنا دیتے ہیں، تو ہمیں تہجد کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے تہجد کی توفیق کے لیے اپنے دن کے اعمال کو ہم ٹھیک کریں۔ جب دن کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے تہجد کے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔